السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس صدی کی سب سے بڑی ڈائٹ، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس صدی کی سب سے بڑی ایجاد کیٹو ڈائٹ، بہت زیادہ سوال پوچھے گئے ہیں اور یہ پوچھنے چاہیے بھی کہ کیٹو ڈائٹ کیا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھنا، لو کارب یا زیرو کارب ڈائٹ کو کیٹو ڈائٹ کہتے ہیں۔ نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جسم، ہم کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو گلوکوز یوز کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹ باڈی میں جا کے گلوکوز میں کنورٹ ہوگا اور ہمارا جسم اس کو ایز اے فیول یوز کرے گا۔ اس سے کوئی ہارمون، کوئی پٹھے، کوئی بون کچھ نہیں بنتی گلوکوز سے۔ تو اس کو یہ عام حالت میں اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے کیٹو کرنا ہے، کیٹو کیا، جب فیٹ کھائیں گے تو وہ کیٹون میں کنورٹ، تو کیٹو ڈائٹ کے لیے کارب کم کرنا ضروری ہے، پھر کیٹون بنیں گے۔ فیٹ سے فیٹی ایسڈ، فیٹی ایسڈ سے کیٹون بن جائیں گے۔ تو جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ سپر فیول یا ہائی اوکٹین فیول یوز کریں جو کہ نئی دریافت ہے، تو آپ گلوکوز کم کر دیں گے، کیونکہ باڈی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گلوکوز اگر ہو تو وہ آسان ہے، تو وہ پہلے اس کو استعمال کرے گا، وہ فیٹ کو استعمال نہیں کرے گا۔ یہ باڈی کا پرابلم ہے۔ تو جیسے کیٹو ڈائٹ کا تو کیا ہے کہ 5% کاربوہائیڈریٹ، اور یہ کاربوہائیڈریٹ آپ نے اناج سے نہیں لینا، شوگر نہیں لینی، جوس نہیں لینے، یہ گرین لیف ویجیٹیبل یا ایک آدھ نٹ سے لینے ہیں، یہ یاد میں رکھنا ہے آپ نے۔ دوسرا پروٹین ہے، 20-25% ہے، اور 70% فیٹ ہے۔ تو یہ ایک سٹینڈرڈ ٹیچنگ ہے۔ پہلے آپ 70% کاربوہائیڈریٹ لیتے تھے، 10-20% فیٹ، 10-20% پروٹین۔ تو ابھی ریسنٹلی آپ نے کاربوہائیڈریٹ نہیں بڑھانے، پروٹین نہیں بڑھانی، آپ نے فیٹ کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ فیٹ کم کر دیں گے، وزن بڑھانا ہے تو فیٹ بڑھا دیں گے۔ یہ دوسرا، کیٹون چیک کرنے کے لیے کیٹو میٹر آتا ہے، آج کل یہاں نہیں آ رہے، اسٹک بھی نہیں مل رہی، اس کا میں نے بتایا تھا آپ کو۔ دوسرا، ہمارے یہاں یورین اسٹک آ رہی ہے، ان میں کیٹون سب کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اگر کوئی پروفیشنل ہو، بار آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو آسان کام کرنا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا، ہمارا جو دماغ ہے، لوگ کہتے تھے یہ وہ گلوکوز، صرف 20-25% دماغ ہائپوتھیلمس کے نزدیک جو سینٹر ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گلوکوز ہمارا جسم پروٹین سے بنا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں گلوکونیوجینسس۔ اس لیے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیرو کارب کر دیں گے، پروٹین کنورٹ ہو جائے گی، اگر بہت ضرورت پڑے گی تو فیٹ بھی کنورٹ ہوتا ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈ میں جو گلیسرائڈ ہے وہ شوگر ہے، گلیسرول، اور 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لینا آپ نے۔ تو ہمارا جسم کا یہ بہت عیاشی ہے کہ آپ اگر صرف کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں گے تو بنا لے گا، اگر کھائیں گے آپ تو پھر فیٹ یوز نہیں ہوگا، یہ ایک انسولین آتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو دوسرا، جو اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ 50-60% شوگر جو پروٹین ہے ہمارے جسم میں، وہ بھی شوگر میں کنورٹ جاتی ہے، اس لیے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے سوال لوگ اٹھا رہے ہیں، تو یہ میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں، اور یہ باتیں ہیں اس کو بار بار کہنی چاہیے تاکہ آپ کو، میری کوشش ہر بندے کو زبانی یاد ہو جائیں، کبھی کوئی سننا نہ پڑے، پیچھے نہ پڑے، یہ اس طرح ہو جائے۔ تو جو نئی ریسرچ آئی ہے، جس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، 90% بیماریاں کیٹو ڈائٹ سے ختم ہو سکتی ہیں، لیکن 3 چیزیں یاد رکھنا: کیٹو ڈائٹ، فاسٹنگ اور ایکسرسائز۔ 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، ابھی آج کل اگر 12 گھنٹے بھی آپ کر لیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے۔ فاسٹنگ سب سے ضروری ٹول ہے، اس سے جسم کو ریسٹ ملتا ہے، جسم اوورآل ہوتا ہے سارا، برین بھی، پورا ٹیشو بہت امپارٹنٹ ہے، اس پہ میں کافی لیکچر بن چکا ہوں۔ تو 3 کام ہو گیا، آپ نے لو کارب ڈائٹ کرنی ہے، فاسٹنگ کرنی ہے اور کرنی ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے ضروری ہے، جو ایک چیز ہوتی ہے نیوٹریشنل کیٹوسس، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اکثر ڈاکٹر کی نگرانی ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر جو نئی سٹڈیز آئی ہیں انہوں کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، خاص کر دماغ کی بیماریوں میں اور کینسر میں، یہ آپ دیکھیں۔ اور کیٹوجینک تھراپی ہوتی ہے، یہ ڈاکٹروں کی نگرانی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نیوٹریشن کیٹوسس آپ کر سکتے ہیں گھر میں، آپ کیٹو کھائیں گے، لو کارب کریں گے، کاربن ڈائٹ لیں گے تو کیٹوسس میں آ جائے گا، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ نہ بھی چیک کریں تو وزن کم پتہ لگے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ کیٹوجینک تھراپی کے لیے ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ برین ڈیزیز میں اس کا رول بہت اچھا آ گیا ہے، کافی زیادہ اس کا آ رہے ہیں فائدے نظر آ رہے ہیں۔
ڈاکٹر کنٹرول ہو جائے گا. اس میں بلڈ میں کیٹون چیک کرنے پڑتے ہیں, تو اس لیے وہ بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے بار بار. تو برین ڈس آرڈر میں انڈر سائکیٹرسٹ ان کو دوائیاں بھی ایک دم کم نہیں کر سکتے آپ, تو یہ اس کے لیے ہے. دوسرا ایک چیز ہے یہ گلوکوز کیٹون انڈیکس, یہ بڑا آسان ہے. آپ کے خون میں جتنا گلوکوز ہے اس کو کیٹون پہ ڈیوائڈ کر دیں. کیٹون نارملی کیٹو ڈائٹ میں 2-3 سے اوپر نہیں جاتے, 4 تک چل جاتے ہیں, اس سے اوپر نہیں جا سکتے ہو. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں برین شیف, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے برین میں کیٹو ڈائٹ کے بارے میں. ان کے بہت سے لیکچر میں نے بنائے ہیں, تو وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ٹرین ڈاکٹر ابھی تک نہیں ہے, اسپتال بھی نہیں ہے, آپ کی مجبوری ہے, اس لیے ان چیزوں میں لوگ سوال پوچھتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ صرف ویٹ لاس اور شوگر ریورس کر لیں, جتنا آپ گھر میں کر سکتے ہیں, اس کا نقصان نہیں. یہ جو اس طرح نیوٹرل کیٹوسس چیک کرنا ہے یہ ذرا ڈینجرس ہے, ڈاکٹر چاہیے دوائیاں کم زیادہ کرنی ہوتی ہیں, اس لیے ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا جلدی یہ کیٹو شروع ہو جائے گا, پھر کر دے گا. اب ریسنٹلی آپ دیکھیں یہ کل لیکچر آیا ہے ان کا, یہ ایک اسپیشلسٹ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ میں 99% لوگ جو ہیں وہ انسولین ریزسٹنس ڈائگنوز ہو رہے ہیں, اور بڑی وجہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ سیڈ آئل ہے, یہ جو ہم کھا رہے ہیں, جس کا میں نے پورا لیکچر بنایا ہے 462, وہ سن لیں, اس کو بالکل چھوڑ دیں آپ. تو یہ سارا اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ابھی آگے سوالوں میں اس کو مزید تفصیل میں بیان کر دوں گا. اچھا جی, اللہ حافظ.